اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ درگاہوں سے نہیں مانگنا چاہیے. ارے جب تم صبح سو کے اٹھتے ہو تو ناشتہ اپنی والدہ سے کیوں مانگتے ہو؟ سوچا کرو نا ڈائریکٹ آ جائے. اور وہ پروردگار چاہتا تو ہمیں ڈائریکٹ اس دنیا میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے ذریعہ بنایا. پہلے ہمیں ماں کے کوکھ میں بھیجا اور پھر اس دنیا میں لایا. اور اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کہ اے مومنو مجھ سے ڈرو اور میری طرف وسیلہ ڈھونڈو. بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو توحید تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن الٹا یہ شرک کا دفاع کرتے ہیں، شرک کی حفاظت کرتے ہیں. بڑا عجیب مسئلہ ہے اور بڑی اوٹ پٹانگ مثالیں بیان کرتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے نہ مانگو تو کہتے ہیں تم اپنے امی سے روٹی کیوں مانگتے ہو، ابا سے پیسے کیوں مانگتے ہو، ڈاکٹر سے علاج کیوں کرواتے ہو. ارے میرے بھائیوں، یہاں مردوں کی بات چل رہی ہے، زندوں کی بات نہیں چل رہی. ابا تمہارے زندہ ہے، اماں تمہاری زندہ ہے، ڈاکٹر تمہارا زندہ ہے. کبھی اماں کی خبر پہ جا کے روٹی مانگی ہے؟ کبھی باپ کے خبر پہ جا کے پیسے مانگے ہو؟ کبھی نہیں نا، نہیں مانگے. اس لیے کہ زندوں کی بات ہی نہیں چل رہی. زندوں کے تعلق سے اللہ نے قانون بنایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو، مدد کر کے ایک دوسرے کی، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہاں بات چل رہی ہے مردوں سے مانگنے کی، ٹھیک ہے؟ اس کی تمہارے پاس کوئی مثال نہیں. اور یہ کہتے ہو کہ یہ دنیا جو ہے دارالاسباب ہے، تم جو ہے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، ماں سبب ہے، باپ سبب ہے. کس نے انکار کیا بھائی؟ یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. سورج نکلتا ہے سبب ہے تبھی اجالا آتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن جو مسبب الاسباب ہے، جس نے سارے اسباب کو پیدا کیا ہے، اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. اسے اپنے بندے کی دعا سننے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے بغیر کسی سبب کے، اسے سبب کی ضرورت نہیں ہے. بس سمجھ میں آئی؟ اور رہا مسئلہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا، ابتغوا الیہ الوسیلہ، تم وسیلے کو تلاش کرو. ٹھیک ہے، وسیلے کو تلاش کرنا اور چیز ہے، اور خود وسیلے کو رب بنا کر وسیلے سے مانگنا شروع کر دینا، خود وسیلے کو رب بنا لینا، یہ الگ بات ہے. تم نے وسیلے کو ہی رب بنا لیا ہے، وسیلے ہی سے مانگنا شروع کر دے رہے ہو، جبکہ وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم ہے. اب جائز وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں. جائز وسیلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پاک پاک نام ہے، اس کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو. اور اس کے بعد نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر عمل ہے، نماز عمل ہے، نیک ہے، نیک عمل ہے. اللہ نے فرمایا اس سے مدد حاصل کرو اللہ کی. اور بخاری کی وہ حدیث بھی ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں تو ہر کوئی اپنا نیک عمل بیان کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے. اور تیسرا کسی نیک زندے انسان سے دعا کی درخواست کروانا، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا تھے ان سے دعا کی درخواست کروائی. اگر مردوں سے دعا کی درخواست کروانی ہوتی تو عمر بن خطاب کو پتا نہیں تھا، وہ کیوں جاتے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس؟ وہ جاتے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، روزہ تو وہی تھا. لیکن اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ باتیں اللہ ہی کی توفیق سے سمجھی جا سکتی ہیں.